وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں تو شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا۔ اب مال میں کیسے شریک ہوگا؟ تو مال میں شریک ہونے کے کچھ طریقے علماء نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے، مال میں کیسے انسان کا پارٹنر بنتا ہے۔ سب سے پہلی شکل اس کی یہ ہے کہ انسان کو حرام کمانے میں لگاتا ہے، انسان کو حرام کمانے میں لگاتا ہے، سود کے ذریعے سے یا دھوکے کے ذریعے سے، دوسرے کسی بھی چیز کے ذریعے حرام کمائی میں لگواتا ہے۔ انسان کے سامنے خواہشات، آج کل تو ویسے بھی خواہشات کا زمانہ ہے کہ شیطان نے ہمارے سامنے جو ہے خواہشات کو ضرورتیں بنا کر رکھ دیا ہے۔ جو چیزیں خواہشات ہیں، جو چیزیں کیا ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا کام چل سکتا ہے، زندگی گزر سکتی ہے، لیکن شیطان نے خواہشات کو ضرورتیں بنا کر ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے، انسان کی خواہش کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو اب جب خواہش جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو لا محالہ انسان حرام میں گھستا ہے۔ جب جائز طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوگی، حلال کمائی سے انسان کی اگر خواہش پوری نہ ہو تو پھر انسان حرام کمائی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اس سے اسی طریقے سے اس کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سود لے لیا، کیا ہو رہا ہے، اگر حرام کمائی کر لی بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ اس طریقے سے سبز باغ دکھاتا ہے اور انسان کو گمراہ۔ تو حرام کمائی، حالانکہ حرام کمائی کے کتنے نقصانات ہیں، حرام کمائی کے کتنے نقصانات ہیں جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حرام کمائی کے کچھ نقصان سن لیں، بات آ ہی گئی۔ حرام کمائی کا پہلا نقصان یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ لمبا سفر کر کے، گرد و غبار ان کے جسموں پر آ گیا، لمبا سفر کر کے حج پر چلے گئے، اللہ کے گھر پر چلے گئے، اتنا لمبا سفر کیا، ایک تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر ان کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، پوری مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور وہ وہاں جا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام، ان کی ہر چیز حرام کی ہے، تو انا یستجاب لہ، اللہ تعالیٰ کیسے اس دعا کو قبول کرے گا؟ تو حرام کمائی کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیسرے بارے میں یہ آیت ہے، سود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف سود کے لیے، ہر حرام کمائی کے بارے میں ہے، یہ صرف سود تک محدود نہیں ہے، یہ ہر حرام کمائی جس طریقے سے بھی انسان کمائے، آگے آ رہا ہے حرام کمائی کے کون سے طریقے ہیں۔ تو دوسرا نقصان حرام کمائی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، یعنی برکت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹکتا نہیں ہے حرام مال انسان کے پاس زیادہ دیر رہتا نہیں ہے، اگر رہ جائے تو پھر اچانک ایک دن اس پر ایسی آفت آتی ہے کہ پورا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، اچانک ایسی آفت آتی ہے کہ پورا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، انسان پر کوئی ایسا نقصان ہو گیا، آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، یا ایسی بیماری آ گئی کہ جتنا کمایا ہوا تھا سب اس میں لگ گیا۔ تو دوسرا نقصان حرام کمائی کا یہ ہوتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کمائی کرنے والوں کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے کہ جو لوگ ناجائز طریقے پر پیسہ لیتے ہیں کسی سے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حرام کمائی کی وجہ سے تیسرا نقصان، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قبر کا عذاب ہوتا ہے، حرام کمائی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ جو حرام کما کر مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ اسی طرح آخرت کا عذاب، یہ تو یتیموں کے مال کے بارے میں چوتھے پارے میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یہ بھی حرام مال ہے، جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں تو وہ کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو پانچواں نقصان آخرت کا عذاب ہوتا ہے۔ اور چھٹا نقصان
لعنت پڑتی ہے ان پر، اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ سود کھانے والوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان پر لعنت ہے، شراب کی کمائی کرنے والوں کے بارے میں بھی ہے، اور چور کے بارے میں 3 قسم کی یہ حرام کمائی ہے۔ سود کی کمائی بھی کیسی ہے؟ حرام۔ چور کی کمائی بھی کیسی ہے؟ حرام۔ شراب کی کمائی بھی کیسی ہے؟ حرام۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ یعنی اس کا مطلب مفسرین اور علماء کہتے ہیں ہر قسم کی حرام کمائی جو ہے، کمائی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ چھٹا نقصان۔ 7واں نقصان یہ ہے کہ برے خاتمے کا ڈر ہے۔ جو حرام کماتے ہیں، زندگی پر حرام کماتے رہے اور حرام خود بھی کھاتے رہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے رہے، ایسے لوگوں کا ایمان چھین لیا جاتا ہے موت کے وقت۔ سوء خاتمہ کتنے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کا برا انجام ہوا حرام کمائی کی وجہ سے۔ تو یہ 7 بڑے نقصان ہیں حرام کمائی کے۔ اب حرام کمائی کون سی ہے؟ جیسے سود کا مال، سود کے ذریعے سے انسان کمائے تو یہ حرام کمائی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دے کر کمائیں، چیز بتائی کچھ دیا کچھ، کرتے ہیں بہت سارے لوگ، بتاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، تو دھوکہ دے کر کمایا گیا مال یہ بھی حرام مال ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کمایا گیا یہ بھی حرام مال ہے۔ اس کی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ ہم کو اتنے میں آئی ہے، حالانکہ اتنے میں نہیں آئی تھی، بس تھوڑا سا نفع کمانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ 500 کی چیز ہے لیکن کہہ دیا کہ مجھے تو 700 میں آئی ہے، تھوڑا سا نفع کمانے کے، تھوڑا سا نفع زیادہ مل جائے اس لیے جھوٹ بول دیا، تو جھوٹ بول کر کمایا گیا مال یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو بیچا، اس کے اندر عیب تھا، عیب کو چھپا کر بیچا تو یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑی بیچتے ہیں، اس کا انجن خراب ہے، اندر سے کچھ خرابی ہے، سامنے والے کو خرابی نہیں بتاتے، چھپا دیتے ہیں اور پھر اس کو دے کر خوش ہوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو چپکا دیا اس کو، ہم نے تو بیوقوف بنا دیا، نہیں، یہ حرام ہے۔ چیز کا عیب چھپا کر کمانا یہ کمائی بھی حرام کمائی ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کر کے جو مال کمایا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ناپ تول میں ڈنڈی مار کے کمایا جائے یہ مال بھی حرام ہے۔ اسی طرح رشوت کا مال حرام ہے، رشوت کے ذریعے سے جو مال لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی کا مال چھین کر لیا جائے اور وہ استعمال کیا جائے، کسی کی زمین لے لی، مکان پر قبضہ کر لیا، کسی کی دکان لے لی، کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے، تو کسی کی چیز چھین کر اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کو استعمال کرنا یہ بھی حرام کا مال ہے۔ اور آخری چیز یتیم کا مال، یتیم کا مال لے کر کھا لینا، یتیم کے مال پر قبضہ۔ بڑا بھائی ہے، دوسرے سب چھوٹے چھوٹے بھائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، یا بعض مرتبہ چچا ایسا کرتے ہیں، بھتیجوں کو نہیں دیتے، اپنی بیوہ بھابھی کو نہیں دیتے اور سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی حرام مال ہے۔ تو یہ اتنی قسمیں ہیں حرام مال کی: سود کا مال، رشوت کا مال، چوری کا مال، دھوکہ دے کر کمایا گیا، جھوٹ بول کر کمایا گیا، عیب چھپا کر کمایا گیا، ناپ تول میں ڈنڈی مار کر کمایا گیا، یتیم کے مال پر قبضہ کیا گیا، کسی سے چھین کر لیا گیا، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے لیا گیا، یہ سب مال حرام ہے۔ پھر حرام کے کتنے نقصانات ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ تو خیر، شیطان مال میں شرکت کرتا ہے، انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ وہ حرام کمانے لگاتا ہے، انسان کو حرام کمانے لگاتا ہے، اس طریقے سے وہ انسان کے مال میں پارٹنر بن جاتا ہے۔ دوسرے، شیطان انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے، اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسری شکل کیا ہے کہ انسان کو گناہوں میں مال خرچ کرواتا ہے، گناہوں میں مال خرچ کرواتا ہے۔ عیاشی میں لوگ زنا کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ڈانس بار کے لیے، شراب کے لیے، اور کتنے حرام کام ہیں۔ تو گناہوں میں مال خرچ کروا کر شیطان انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے۔ یہ مال میں شریک ہونے کی دوسری شکل ہے کہ گناہوں میں خرچ کروائے گا۔ تیسری شکل ہے انسان کے مال میں شریک ہونے کی، شیطان انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے فضول خرچی کروا کر۔ فضول خرچی یعنی جس چیز میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو وہ کپڑا پہن سکتا ہے، اچھا کھانا کھا سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، لیکن اس کی حد کیا ہے کہ ایسا کھائے، ایسا پہنے، ایسا مکان بنائے کہ جس سے خود کو اچھا لگے، خود کو سکون ہو، اس حد تک جائز ہے۔
لیکن لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر آج کل کیا ہو رہا ہے، اپنی پسند کا زیادہ خیال نہیں ہے، دوسروں کو پسند، نام و نمود دکھلاوے کے لیے جو بھی خرچ کیا جائے، حلال جگہ بھی خرچ کیا جائے گا تو وہ فضول خرچی کہلائے گا۔ کپڑے ایسے لیں گے کہ لوگوں کو پسند آئے، گھڑی ایسی استعمال کریں گے لوگوں کو پسند آئے، نام و نمود دکھلاوے کے لیے، گھر بنائیں گے لوگوں کو اچھا لگے، شادی کریں گے لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا، اتنے 100 لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو معلوم ہے میرے بچے کا ولیمہ ہے اس لیے میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، اتنے آئٹم کھانے میں نے رکھے ہیں دکھلاوے کے لیے، تو یہ ناجائز ہے، فضول خرچی میں شیطان فضول خرچی کروا کر انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے۔ میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، میرے بچے کی روزہ کھلائی ہے، اس میں فضول خرچی کروائے گا اور اس طریقے سے انسان کے مال میں شریک ہوگا۔ انسان کے مال میں شریک ہونے کی تیسری قسم ہے۔ اسی طرح انسان کے مال میں شریک ہونے کی چوتھی قسم ہے کہ انسان جب کھانے لگتا ہے تو شیطان بسم اللہ بھلا دیتا ہے۔ انسان جب کوئی چیز کھانا شروع کرے تو بسم اللہ بھلاتا ہے، اس طریقے سے کھانے میں شریک ہو جائے۔ کھانا بھی تو مال ہے، کھانا بھی مال ہے، تو یہ چوتھی قسم ہے، چوتھی شکل ہے، شیطان انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے کہ انسان کو کھاتے وقت بسم اللہ بھلا دے گا اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اور پانچویں شکل ہے، آخری شکل، پانچویں شکل ہے انسان کے مال میں شریک ہونے کی، شیطان انسان کے مال میں شریک ہوتا ہے، اس کی پانچویں شکل ہے کہ انسان کو اپنے مال میں سے غیر اللہ کے لیے کچھ حصہ الگ کرنے لگاتا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ حصہ خاص کرواتا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب لوگ مشرکین کیا کرتے تھے، قرآن میں ان کے بارے میں کھیتی سے ان کو پیسہ آیا یا کھیتی آئی، اناج آیا تو اس میں سے کچھ حصہ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اتنا حصہ اللہ کے لیے، اتنا حصہ ہمارے بتوں کے لیے، اتنا حصہ اللہ کے لیے، اتنا حصہ بتوں کے لیے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، کہتے تھے کہ یہ جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو الگ کر لیتے تھے کہ ان جانوروں کو ہاتھ لگانا منع ہے، یہ ہمارے فلاں بت کے لیے ہے، فلاں بت کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا، یہ جانور کی پیٹھ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها، کچھ جانوروں کی پیٹھ حرام کر لیتے تھے اپنے اوپر کہ اس کی پیٹھ پر میں کبھی بیٹھوں گا نہیں، کیوں کہ یہ فلاں بت کے لیے ہمارے، اور کچھ بہت ساری چیزیں وہ خاص کرتے تھے۔ تو شیطان اس طریقے سے بھی انسان کے مال میں شریک۔ آج کل بہت سارے لوگ باباؤں کے نام پر اور پتہ نہیں کس کے نام پر اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ خاص کرتے ہیں، یہ شیطان کی شرکت ہے انسان کے مال میں کہ فلاں درگاہ کے نام پر یا فلاں اس کے نام پر مال، انسان کے مال میں سے اللہ کے غیر اللہ کے لیے کچھ حصہ خاص کرنا، غیر اللہ کے لیے کچھ حصہ خاص کرنا، اس طریقے سے شیطان انسان کے مال میں شریک ہو جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو خیر، یہ 5 طریقے ہیں کہ شیطان ان طریقوں سے انسان کے مال میں شرکت کرتا ہے۔